بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، رنجش ہو جائے تو فرمایا کہ ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دینی برادری اور بھائی چارے کو اخوت کہا جاتا ہے۔ اخوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہا جائے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اور اسلامی برادری میں شامل ہونے کے اعلان کے بعد وہ انسان، وہ مسلمان پہلے سے موجود مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے۔ اسلامی اخوت کا رشتہ بہت مضبوط ہے، اس لیے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع المذنبین سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر قدم رنجہ فرمانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ آپ نے اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ جب آپ مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو سب سے پہلا جو کام آپ نے سر انجام دیا وہ اخوت کا رشتہ قائم کرنا تھا، تاکہ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ مسلمانوں کے آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے۔ اور یہ اخوت ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہمدردی اور محبت پیدا کرتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم وہ دینی بھائی نہیں ہو سکتا۔ دینی بھائی بننے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ راہ اسلام اختیار کرے، اسلام کے راستے پر چلے اور کفر و شرک کو ترک کر دے۔ اور اگر اس نے کفر و شرک کو ترک نہیں کیا تو وہ کبھی بھی دینی بھائی نہیں بن سکتا۔ غیر مسلم ہمارا دینی بھائی کسی صورت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ دینی بھائی بننے کے لیے ایک ہی صورت ہے کفار اور مشرکین کے لیے کہ وہ توبہ کریں۔ کس سے توبہ کریں؟ کفر سے، شرک سے، اور دائرہ اسلام کے اندر آ جائیں۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اس صورت کے اندر وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ اور یہ بات بھی قرآن مجید فرقان حمید نے واضح فرما دی کہ قیامت کے دن جتنی بھی دوستیاں ہیں،
جتنے بھی تعلقات ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، صرف ایک دوستی اور ایک تعلق باقی رہے گا جو تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ تم جو آپس کے اندر تعلقات رکھتے ہو، دوستیاں رکھتے ہو، یہ سب کی سب دشمنی کے اندر قیامت والے دن تبدیل ہو جائیں گی۔ جو چیز باقی رہے گی وہ تقوی کی بنیاد پر تمہارے آپس کے تعلقات ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے اور مسلمانوں کو اس کی تلقین فرمائی ہے۔ چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو، حاجت کو پورا فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو اس کی تکلیف کو دور کرے گا، اس کی سختی کو دور کرے گا دنیا کے اندر، اپنے مسلمان بھائی کی سختی کو، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی سختی کو دور فرما دیں گے۔ فرمایا جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ اگر وہ اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی نہیں چاہتا، اچھی چیز پسند نہیں کرتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، وہ شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کی خصلتیں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کی خصلت یہ ہے کہ تو جس کے ساتھ بھی تعلق رکھے وہ دین کے لیے رکھے، دین کی بنیاد پر ہو تیری دوستی، اور جس کے ساتھ بھی دشمنی رکھے تو دین کی وجہ سے رکھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی چیز کو ناگوار سمجھتا ہے اور وہی چیز ہے جو وہ اپنے لیے اسے ناگوار سمجھتا ہے، تو فرمایا یہ بھی ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، اور اس کے لیے جو پسند کرتا ہے وہی چیز ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو فرمایا یہ بھی ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔